بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال اللہ عز وجل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب الرحمن درخواستی جامعہ عبداللہ ابن مسعود سے عرض کر رہا ہوں، بالعموم تمام مسلمانان پاکستان سے خصوصاً اور فرزندان توحید محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانگان اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات نبویہ قرآن اور حدیث کے تعلیم کے متوالے جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے فضلاء، فیض یافتگان، جامعہ عبداللہ ابن مسعود سے خصوصی محبت اور لگاؤ رکھنے والے تمام مسلمانوں سے بالعموم اور اپنے خواص سے بالخصوص ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شوال المکرم شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے سب حضرات کو رمضان المبارک کی برکات، انوارات، روزے، تراویح، اعتکاف، لیلۃ القدر سب مبارک ہو، اللہ اس کو باعث برکت بنائے۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا شیڈول بھی ذکر کرنا ہے داخلے کے لیے۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود پر پروردگار عالم جل جلالہ کی جو خصوصی عنایات ہیں، غالباً حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے نام کی نسبت کی برکت ہے، اور پھر شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت درخواستی، شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی اور ہمارے والد محترم اور تمام جماعت کی دعاؤں سے جامعہ عبداللہ ابن مسعود اپنے ایک خصوصی انداز سے ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے راستے پر دواں دواں ہے، گامزن ہے۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی برکات میں سے جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا تقریباً اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، بلکہ واضح اکثریت اتنی ہے کہ جو کوئی بھی ضائع نہیں ہے۔ اللہ سب سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ہم بھی جب بھی حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو بیت اللہ کا غلاف کو پکڑ کر کے جامعہ میں پڑھنے والے، پڑھانے والے اور فیض یافتگان کے لیے، فاضلین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری ایک ہی آرزو ہے کہ ان کو قوت لا یموت بھی دے، کسی کا محتاج نہ فرما، اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ تو الحمدللہ چکوک میں، بستیوں میں، محلوں میں، مدرسوں میں جہاں بھی جائیں تو جامعہ عبداللہ ابن مسعود کی نمائندگی ہے۔ قابل ترین مدرس خود ہمارے ہاں بھی جامعہ کے فضلاء ہیں جو حدیث کے اسباق پڑھا رہے ہیں، تو تدریس کے اندر بھی اللہ نے ملکہ دیا، تبلیغ کے اندر بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پر خطبہ، ہر جماعت کے میں خطبہ، معقول خطبہ، معروف خطبہ جامعہ کے فیض یافتگان ہیں۔ یہ بھی اللہ جل جلالہ کا فضل اور کرم ہے۔ مسجدوں کے امام، مسجدوں کے خطیب، مسجدوں کے مؤذن بھی بن جائیں تو حضرت درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد حل ہے، ہم اسی لیے دین بنا رہے ہیں، دین کی دینی مدارس بنا رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں سب طلباء کو کہتا ہوں کہ اب شوال آ چکا ہے، آپ حضرات اپنے کاموں کو سمیٹ کر کے جلدی جامعہ کی طرف آنے کی کوشش کریں، جامعہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اپنے سارے کام، گندم کی کٹائی وغیرہ سارے مسائل ہیں، لیکن ان سے ماں باپ کو بھی کہتا ہوں ان کے کہ وہ اپنے بچوں کو فارغ کریں۔ ابتدائی دن کی تعلیم بہت اہمیت ہوتی ہے، جیسے بنیاد مشکل آسان ضروری ہوتی ہے،
اسی طرح تعلیم کی بنیاد بھی ضروری ہوا کرتی ہے۔ تو کچھ طلباء کہتے ہیں ابھی تو مقدمے ہوں گے، ابھی تو لوگ آ رہے ہوں گے، ایسا نہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ شیڈول کے مطابق خود بھی اپنے دوستوں کو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام جماعت کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جامعہ عبداللہ بن مسعود بھیجو، انشاءاللہ ان کی دینی تعلیم کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اور ایک ضروری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے انداز پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے نزدیک دین، قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے، کوئی ڈگری کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کل یہ رخ دیا گیا ہے، اس لیے بہت سارے طلباء شرم سے کہ وہ جی وفاق میں ہم پہلے رہ گئے تھے ایک درجے میں، تو اب کیسے جائیں، وفاق کا امتحان نہیں دینا ہے تو کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو میں سب کو کھلا اعلان کرتا ہوں، جامعہ عبداللہ بن مسعود کسی ایک ادارے کے داخلے کے لیے پابندی نہیں ہے۔ جو جامعہ وفاق میں امتحان دینا چاہے اس کے لیے کھلا راستہ ہے، خود سنٹر ہے، انشاءاللہ سنٹر رہے گا، اس کے اندر آئیں، امتحان دیں، یا جس سنٹر پہ بھی جا کر امتحان دیں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی وفاق المدارس میں امتحان دینے کی کسی وجہ سے وہ مس ہو چکا ہے، نہیں دینا چاہتا، نہیں دیتا، تو ہمارے نزدیک یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، ان کا بھی باقاعدہ داخلہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی تعلیم کے ساتھ وہی محبت کی جائے گی۔ ہمارا فاضل کہیں خطیب بن جائے، کہیں امام بن جائے، بلکہ مؤذن بھی بن جائے، یا عقیدہ درست کر کے پھر جا کر وہ اپنی بزنس یا زراعت بھی کیوں نہ کرے، تب بھی ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ ہمارا مدرسہ کامیاب ہے۔ تو ان چیزوں سے فکر کر کیے بغیر سب طلباء جو بھی قرآن اور حدیث پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہمارے مدرسے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سب حضرات کو کہتا ہوں کہ جتنی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے وہ انشاءاللہ جامعہ میں آنے کے بعد جامعہ کی برکت سے، قرآن اور حدیث کے پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز تعلیم القرآن کا درجہ 10 شوال سے شروع ہوگا، ساتھ ساتھ داخلے بھی ہوتے رہیں گے اور تعلیم بھی ہوتی رہے گی۔ تقریباً 25 شوال تک انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے تمام درجات، حفظ، ناظرہ، تجوید، گردان، سب کے لیے ماشاءاللہ قاری صاحبان مضبوط متقی نیک لوگ موجود ہیں۔ بھرپور تشریف لائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، اور درجہ کتب کے تمام درجات کی بھی انشاءاللہ 15 شوال سے داخلے شروع ہو جائیں گے۔ تقریباً 18 شوال کو انشاءاللہ بخاری شریف کا اور کتابوں کا بسم اللہ اور آغاز ہو جائے گا۔ تقریباً 10 دن تک داخلہ جاری رہے گا۔ تو سب حضرات ان دنوں کے اندر پہنچیں، موسم کے مطابق بستر بھی لے کر آئیں، اپنی ضروریات بھی خود لے کر آئیں، تو اس میں ذرا خودداری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ دینی مدارس قیامت تک رہیں گے۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود دیوبندی مسلک کے تمام مکاتب، تمام جماعتوں کے لیے کھلا ہوا ادارہ ہوتا ہے۔ جو طلباء یہاں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں سے کسی پر بھی پابندی نہیں ہوتی کہ فلانی جماعت والا ہو، فلانا ہو، فلانے بورڈ میں لازمی ہو، فلانے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بس ہم دین کی خدمت برائے دین کرتے ہیں کہ دین کی شناسائی ہوگی، علوم نبویہ کی شناسائی ہو جائے گی۔ ہمیں کسی ڈگری شگری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی ہمارے ہیں وہ ڈگریاں کرتے رہیں۔ ہم اپنے تمام دیہاتوں سے غریب تر طالب کو بھی کہتے ہیں کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود تشریف لے آؤ، امیر سے امیر کو بھی کہتے ہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود تشریف لے آؤ۔ انشاءاللہ تعلیم اور تربیت کے انشاءاللہ یہ ہم مسئول ہیں، ہم انشاءاللہ ذمہ داری لیتے ہیں اور انشاءاللہ امتحان لیں گے۔ اس سال بھی ماشاءاللہ 40 کے قریب فضلاء تھے دارالحدیث شریف پڑھنے والے۔ ہمارا چھوٹا قصبہ ہے لیکن الحمدللہ اب انشاءاللہ اس سال ہم تھوڑا سا آگے بھی داخلے کو رکھیں گے تاکہ 50 تک تعداد پہنچ جائے۔ تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ سادسہ کی سند ہو یا نہ ہو، بس موقوف ہے، کہیں بھی پڑھا ہوا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ ویسے بھی کوئی حدیث شریف سننے کے لیے آئے تو اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ دین کی خدمت کے لیے آپ حضرات تیار رہیں۔ مجاہدہ، استقامت، بہادری بھی سیکھنی ہے، وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ قیامت تک یہ تسلسل چلے گا، اور انشاءاللہ جامعہ کے طلباء
آنے والے ہر دور اور ہر امتحان اور ہر آزمائش میں انشاءاللہ اسلام کی خدمت کے لیے آگے آگے ہوں گے. تمام طلباء کو جذبات کے ساتھ آنا چاہیے. سب سے یہی درخواست ہے کہ بس فوراً اپنے کاموں کو سمیٹتے ہوئے فوراً پہنچنے کی کوشش کریں. کوئی لیٹ مجبوری ہے تو وہ دفتر میں اطلاع کر دے. ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد اسد صاحب مدظل العالی کے پاس ان کی اطلاع آ جانی چاہیے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی وجہ ہے، تاکہ اس کا داخلہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ حضرات کو خوش رکھے. بس جامعہ سے محبت کریں. جامعہ تمہارا اپنا ادارہ ہے. جامعہ ہی ہمارے اس پورے علاقے کے اندر ماشاءاللہ حق کا ایک بہت بڑا قلعہ اور مینار ہے. ہر باطل کے ساتھ ٹکراتا بھی ہے اور صاف صاف اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کے جمہور مسلک کی تائید کرتا ہے اور اس پر پورے بیانات ہوتے ہیں، لکھائے بھی جاتے ہیں، یاد بھی کرائی جاتے ہیں، پڑھائے بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا کچھ لمبا ٹھیک ہے. چلو کوئی میسج بھی تفصیل کرتے ہونا سمجھے.